حاجیوں کے لیے خاص طور پر کہ جو حجاج کرام ہیں وہاں پر عشق و مستی، ذوق و جنوں، عبادت کی لذت، اس کے لیے کوئی مدنی پھول عطا فرمائے، کیونکہ 30 دن ہوتے ہیں، 30-40 دن، اور بعض حاجی ایسے دیکھے ہیں وہ جن کی تربیت نہیں ہوتی، بیچارہ وقت گزارنے کے لیے، وہ وقت پاس کرنے کے لیے معاذ اللہ سوشل میڈیا پہ اپنا گناہوں کے حالات، اور اس طرح بعض تو بیچارے ہوٹل میں ہی حرم میں جانے سے جو 30-40 دن ہوتے ہیں سستی اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے کہ حاجی کا ہر لمحہ قیمتی ہو اور وہ عبادت میں گزارے، آمین. اور اس کے حوالے سے کچھ آپ اللہ پاک توفیق دے. اصل مسئلہ سرکار وہ ماحول کا ہوتا ہے. اگر اس طرح کا ماحول ہو نا، ساتھ میں اس طرح انہیں قافلہ بنے، ہم ذہن ہوں، جذبہ ہو، مطالعہ ہو، علماء کے ٹچ میں رہنے والے لوگ ہوں، تو اس طرح مطلب ان کے قافلے میں اور عوام الناس کے قافلے میں فرق ہوگا. تو یہ ہوتا ہے سن پتہ، یعنی یہاں بھی میرا ذہن نہیں ہو، لیکن بعض لوگ یہاں رو بھی لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، وہاں پھر کہہ مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں. وہی مطلب پھر یعنی یہاں تک کہ طواف میں بھی اپنے آپ کو یہ لائیو کرتے ہوں گے. ایسا لگتا ہے طواف میں یوں چل رہے ہوتے ہیں، کبھی الٹے ہو جاتے ہیں، کبھی کعبے کو پیٹ کر لیتے ہیں معاذ اللہ، یہ یوں بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے یہ اپنے پیج پر لائیو چل رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں کہ معبود اللہ کا یہ کارنامہ ہے. کہ نہ کعبے کو مطلب طواف بھی صحیح نہیں کر رہے ہوتے، وہ پیچھے ہٹیں گے، تھوڑا یوں لیں گے، پھر یوں کریں گے. تو کعبے کو پیٹ کرنا، کعبے کی رخ کرنا، سینہ کر دینا، یہ سب طواف میں جتنا حصہ اگر غلطی سے کر بھی لیا تو یہ واپس ریورس کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو، یہ اپنے پیج پر چل رہے ہوتے ہیں اس طرح. اب ظاہر ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتا. سمجھانے کو جائیں گے تو یہ سمجھنا یہ بھی دشوار ہے، سمجھیں گے یہ ضروری نہیں، کون سمجھائے، کیسے کرے. تو اس طرح اور بھی مطلب مسائل ہوتے ہیں کہ جو مطلب طواف میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. مطاف کی بعض اوقات بے ادبیاں ہو رہی ہوتی ہے، مسجد الحرام کی بے ادبیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا. پھر مکہ مدینہ شریف کے مقدس سرزمین پر جو انداز ہوتا ہے کچھ لوگوں کا تو بڑا عجیب ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا نے اور مطلب اس میں وہ خرابیاں بڑھا دی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے، جیسے کسی کے پاس کیمرہ آیا اور اس نے کیا نا، ہینڈی کیم یا کیمرے لوگ کوئی لاتے ہوں تھے، تو اگر پولیس نے دیکھ لیا نا، شرطی نے، تو اٹھا کے اس کو توڑ دیتا تھا اور کچھ نہیں بولتا تھا اگر اس نے توڑ دینا تھا. لیکن اب یہ ظاہر انتظامیہ بھی تھک گئی نا، اب تو ہر آدمی کیا ہاتھ میں کس کو روکیں، اب نہیں روکتے، ابھی سب لگے ہوتے ہیں. تو وہاں جا کر وقت تھوڑا سا ملتا ہے تو جتنا ہو سکے ذکر و درود میں گزارا جائے. مسجد نبوی شریف میں بیٹھیں، الگ تھلگ بیٹھیں، جتنا دل جمعی ہوتی ہے درود شریف پڑھا کریں. اب چوپال، ہاں بھی چوپال لگتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، اور دعوتیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چوپال لگتے ہیں، مذاق مسخریاں، ہر طرح کا ماحول ہمیں چل رہا ہوتا ہے. شاپنگ دبا کے ہوتی ہے، شاپنگ کرنا اور یہ کوئی جرم نہیں ہے، ذرا خاندان والوں کو دینا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے بعض اوقات، پھر تحفہ دینا سنت بھی ہے. لیکن یار اس میں زیادہ انہماک اور مشغولیت نہ چاہیے. تو یہ ہوتی ہے، بہت مشغولیت ہوتی ہے. حج کے بعد تو شاپنگ ہی کی باری ہوتی ہے. فارغ ہو گیا حج سے تو اب نمازوں کی طرف اور رجحان تھوڑا میں نے نوٹ کیا کم ہو جاتا ہے. ہونا نہیں چاہیے کہ اب تو نمازوں میں اگر کمزوری تھی تو ایسے مضبوط ہو چکی ہو کہ جب وطن بھی آنا پڑے بقی نہ ملے تو اپنے یہ نہیں کہ پہلے والی خرابیاں کمزوریاں نہ ہو، پکے نمازی سنتوں کے پابند ہو چکے ہوں. جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج مبرور کی علامت یعنی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. تو پہلے سے اچھا ہو کر لوٹنا ہے، نہ کہ پہلے سے خدا نخواستہ کچھ کمزور ہو کے لوٹے. حج مبرور کی بہت ساری تعریفات ہیں، جس میں آسان تعریف ہے کہ حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ جو قبول ہو جائے، تو مقبول حج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.